السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج کا جو آپ کا ناظرے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ القاریہ کی جو اگلی 6 آیات رہتی ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے میں نے آپ کو اس صورت کو یعنی یہ صورت آدھی یاد کرنے کے لیے دی تھی نا، اب جتنی اگلی آیات رہ گئی ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو سورۃ القاریہ ہے وہ آپ لوگوں کی مکمل صورت کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہے زکوٰۃ کا ہے۔ یہ باب نمبر 7 ہے جو کہ پیج نمبر 16 پر ہے۔ یعنی بچے آج کا جو ہمارا ٹاپک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کے کیا معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں، یعنی اس سے معاشرے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کو سٹارٹ پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ بچے جس طرح انسان نماز پڑھنے سے جسمانی طور پر پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی رقم ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ زکوٰۃ کی ایک شرح بنائی ہے کہ اپنے مال میں سے اتنی شرح یعنی جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا جو مال ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا ہے۔ اسلام میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح 2.5% کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب کا عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ یہ خاص مقدار نصاب کہلاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے۔ زکوٰۃ کسی چیز یا مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے۔ یعنی بچے معنی و مفہوم میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی مطلب پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بتایا ہے کہ اسلام میں حلال طریقے سے جو کمایا گیا مال ہے وہ مقررہ شرح یعنی 2.5% کے حساب سے جو آپ کا معین یعنی جتنا حصہ بنتا ہے وہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور بچے یہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے، کہ زکوٰۃ کے حق صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں، کوئی اور لوگ نہیں، یعنی یہود و کفار نہیں، بلکہ صرف مسلمان اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور بچے اور ایک اور بات، یعنی زکوٰۃ کسی چیز یا مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس مال کو یا چیز کو آپ کے پاس یا جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی زکوٰۃ کسی بھی چیز یا مال پر اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا گیا ہے جن کی تعداد 8 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، ان لوگوں کا جن کی تالیف قلم منظور ہیں، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو لوگ حقیقت میں یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، صرف ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ مصارف زکوٰۃ یعنی ان کی تعداد 8 ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اس رقم کو آپ غریبوں کی مدد کرنے میں، قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، مسافروں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جب کوئی مسلمان اس نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے پر بہت بڑا گناہ ہے۔
اسلام جہاں ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں ہمیں حقوق العباد کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی انہوں نے پہلے بتایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ اہم ترین مالی عبادت ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت ثواب ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، یعنی وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام ہمیں جہاں حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی حکم دیتا ہے وہاں ہمیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان کے مال سے زکوٰۃ لو، اس کے ذریعے ان کے ظاہر و باطن کو پاک رکھو۔ زکوٰۃ کا اجر بہت زیادہ بیان کیا گیا اور اسے مال میں کثرت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے مال میں کچھ کمی نہ ہوگی، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو بچے مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں دگنا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے۔ نمبر 4 جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا مال شر سے محفوظ رہا۔ نمبر 5 اگر کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قحط میں مبتلا کرتا ہے، یعنی جو قومیں جان بوجھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو وہاں پر جو کھانے پینے کی اشیاء کے مختلف وسائل میں قلت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں نمبر 6 زکوٰۃ صرف ان مستحقین کو دینی چاہیے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ زکوٰۃ کی رقم پہلے اپنے قریبی اور علاقے کے رشتہ داروں کو دینی چاہیے، پھر دوسرے لوگوں اور دوسرے علاقوں میں بھیجنی چاہیے۔ زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، یعنی زکوٰۃ صرف ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے زکوٰۃ کی رقم جو آپ کے پاس ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، اگر وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو پھر جو آپ کے قریبی لوگ ہیں محلے میں یا کہیں پاس مل جائے، اگر وہاں بھی نہیں مل رہے تو کئی دوسرے علاقوں میں زکوٰۃ کی رقم بھیج دینی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کر کے کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک خاص مقصد کے لیے فرض کی ہے کیونکہ اس فرض کی ادائیگی میں تمام مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ زکوٰۃ سے بہت سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے غریب مسکین اور نادار لوگوں کی مدد ہوتی ہے، وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ دیکھا بچوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، معاشرے کو غریب لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ بھی پڑھتے ہیں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی سے امیروں کے دلوں میں غریبوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، غریبوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت و احترام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ معاشی ناہمواری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 5 زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت اور حوث کم ہوتی ہے اور انسانیت سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 6 زکوٰۃ غربت و افلاس کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7 زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8 زکوٰۃ کا ایک فائدہ دین اسلام کی حفاظت اور نصرت ہے کیونکہ دینی مقاصد کے لیے جو بھی کوشش کی جائے اس پر زکوٰۃ کا روپیہ خرچ ہو سکتا ہے۔ تو بچے دیکھا ہم نے کتنے فائدے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے دل میں مال کی حوث یعنی لالچ کم ہو جاتا ہے، پھر مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اب معاشرتی اہمیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہرا معاشی نظام دیا ہے۔ اس نظام کی بدولت معاشرے کے پسے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں سے
پسے ہوئے طبقات اور محرومی لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے۔ سوری بچے، یہاں پہ مجھ سے پڑھتے ہوئے مسٹیک ہو گئی ہے۔ اس نظام کی بدولت معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے دیگر افراد کے پاس جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے اقتصادی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کی بہتری بھی ان کے عمل میں شامل ہے۔ یعنی بچوں دیکھا کہ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، کہ زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہرا معاشی نظام اسلام نے دیا ہوا ہے، اور اس نظام کی بدولت جو معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں اور محروم لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو معاشرے کا فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں خوشحالی آتی ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ بھی بات ثابت کرتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی جیتے ہیں۔ اہم الفاظ: نشوونما، مصارف زکوٰۃ، پاکیزگی، قحط، ادائیگی۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، سوالات کے جوابات دیں۔ تو فرسٹ پہ ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو بچوں اس سوال نمبر 1 کا جواب یعنی زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کرے پیج نمبر 16 پر فرسٹ پیراگراف فرسٹ لائن۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا ہے۔ اسلامی اسلام میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح 2.5% کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 2، نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 16 پر فرسٹ پیراگراف میں تھرڈ لائن، جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو، یہ خاص مقدار نصاب کہلاتی ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ یہ میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں۔ تو یہ بچے آگے سوال ہے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یا زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، نمبر 4 تحریف قلب، نمبر 5 رکاب، نمبر 6 غارمین یا قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن سبیل یا مسافر۔ بچے یہ جیسے میں نے عاملین لکھا اور ساتھ بریکٹ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان دونوں میں سے جون سا مصارف زکوٰۃ آسان لگتا ہے وہ یاد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ تو بچوں یہ میرے ساتھ آپ لوگ نوٹ کرو۔ پہلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے لکھیں گے، پھر حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نمبر 1 ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور اس کے ذریعے ان کے ظاہر و باطن کو پاک رکھو۔ پھر آگے دوسری آیات ہے، جو مال تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارے مال میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حدیث کے حوالے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب کلیئر ہو گیا۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 5، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے یہ پیج نمبر 17 پر، یہ والا پوائنٹ ہے نا زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد، تو اس میں یہ فرسٹ لائن میں زکوٰۃ سے بہت سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چاند ایک درج ذیل ہے، یعنی انہوں نے یہ 8 پوائنٹ دیے ہوئے، یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس میں سے جو آپ لوگوں کو 5 آسان لگتے ہیں نا، اپنی مرضی کے کوئی سے 5 یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 6، زکوٰۃ کا نظام کس طرح فلاحی ریاست کی تشکیل میں مدد دیتا ہے؟ تو بچے اس کا جواب بھی پیج نمبر 17 پر ہے، یہ لاسٹ پیراگراف، زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سوال نمبر 6۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت سنہرا معاشی نظام دیا ہے، اس نظام کی بدولت معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ یہ والی لائن بچے آپ لوگوں نے کاٹ دینی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے دیگر افراد کے پاس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون و اطمینان
ہاں نصیب ہوتا ہے، اسلامی نظام پر عمل کرنے سے تسلی گفتگو کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کا سوال نمبر 6 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر جو لائن میں نے آپ کو یہ کٹوائی ہے دولت والی، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آگے بی اے میں ہے، یعنی خالی جگہ پور کریں۔ تو پہلی خالی جگہ ہے، زکوٰۃ میں کل مال کا ڈیش حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، معین حصہ۔ نمبر 2، زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے، مالی۔ نمبر 3، زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب جمع شدہ مال پر ڈیش گزر جائے 1 سال۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینے سے مال ڈیش ہو جاتا ہے پاک و صاف۔ نمبر 5، زکوٰۃ معاشی ڈیش کے خاتمے میں مدد کرتی ہے، ناہمواری۔ آگے ہے درست فکرات پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا لغوی مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غلط۔ نمبر 2، زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، صحیح۔ نمبر 3، زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے، غلط، کیونکہ یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ اسلام کا۔ نمبر 4، زکوٰۃ مسافروں کو بھی دی جا سکتی ہے، صحیح۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے، صحیح۔ آگے ہے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ تو یہ بچے جو جواب لفظ ہے نا، انہوں نے یہاں پہ 3 نقطے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ایک کر لینا، ٹھیک ہے، صحیح جواب۔ نمبر 1، سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ نمبر 1، 7.5 تولے۔ نمبر 2، 9.5 تولے، 5.5 تولے، تو اس کا صحیح جواب ہے 7.5 تولے۔ نمبر 2، مصارف زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1، 5۔ نمبر 2، 6۔ نمبر 3، 8۔ صحیح جواب ہے 8۔ نمبر 3، زکوٰۃ اسلام کا ہے۔ نمبر 1، پل۔ نمبر 2، ستون۔ نمبر 3، سایہ، تو اس کا صحیح جواب پل۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی رقم پہلے ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 1، قریبی محتاجوں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ نمبر 3، قریبی مسافروں کو، تو اس کا صحیح جواب ہے قریبی رشتہ داروں کو۔ نمبر 5، زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نفرت کا۔ نمبر 2، منافقت کا۔ نمبر 3، ہمدردی کا، اس کا صحیح جواب ہے ہمدردی کا۔ تو بچوں آج ہم نے زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھا ہے، اس کی ریڈنگ کی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی ریڈنگ اور جو میں نے مشق کروائی ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بچوں آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کی مشق میں جو سوال جواب خالی جگہ غلط درست اور MCQs آتے ہیں اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔